تو اس دن بھی عرض کیا گیا تھا کہ ماہ مبارک رجب عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اہل بیت کا مہینہ ہے نا۔ اسی سلسلے کو آج ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ رجب کے متعلق تو گفتگو ہو گئی، اب آئیے آج ذرا سا ذکر مولا بھی ہو جائے، حالانکہ اس دن بھی تھوڑا بہت ہوا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے ہیں علی خیر البشر من شک فیہ کفر، علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، علی خیر البشر ہیں، من شک فیہ، پہلے میں لفظی ترجمہ کروں پھر بعد میں ہوگی بات۔ علی خیر البشر، علی سے بہتر کوئی بشر نہیں ہے، خیر بشر ہے وہ، ان سے بڑھیا کوئی نہیں۔ من شک فیہ، جو بھی اس میں شک کرے، اس میں شک کرے، کس میں؟ کس میں؟ دو میننگ ہوگی نا، یا تو یہ مطلب ہے کہ جو علی کے بارے میں شک کرے، یا نہیں جو اس میں، یعنی یہ بات جو ہم نے کہی ہے کہ علی سب سے بہتر ہے، اس چیز میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو جب علی کو خیر البشر نہ مانے، جب اس کا ایمان نہیں بچتا تو دشمن کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ صلوات بر محمد علی خیر البشر، علی سے بہتر کوئی بشر نہیں۔ من شک فیہ ہے، جو اس بات میں کہ علی خیر البشر ہے شک کرے، کفر یا فقط کفر، وہ کافر ہے۔ حب علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اچھا، ذکر کی بھی دو معنی ہے، سمجھا؟ ایک ذکر کا معنی تذکرہ کرنا، ایک ہے یاد کرنا، سمجھا؟ فذکر، یاد دلاتے رہیے، تو اس کا مطلب تذکرہ، بیٹھے بیٹھے خالی علی کو یاد کرو۔ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، بولیے، عبادت ہے۔ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے۔ اس دن تھے امام باڑے میں آپ، اس والی حدیث کی وضاحت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہاں، تب اسی بھی چلیے اس کو 10-15 منٹ ہی لیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ صلوات دیکھیے، مولا کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک فقرہ گھنٹہ بھر مجلس کے اوپر بھاری ہے پیغمبر کا، وہ کون سا؟ فرماتے ہیں علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، اب تم 4 گھنٹہ تقریر کرتے رہو، نہلے پہ دہلا یہ ایک حدیث پیغمبر ہے، سمجھ گئے؟ تو صحیح بات بھی یہی ہے۔ آج کی بات یہ، میں اس لائن کا آدمی نے سن رکھا ہے، میں کیا جانوں نہلا کیا ہے دہلا کیا ہے، صلوات اور محمد سن رکھا ہے۔ بہت سی چیزیں، بہت سے گانے پڑے ہوئے ہیں، جس زمانے میں بس سے چلتے تھے، بس والے لگا تو پھوڑ تھوڑی لیں گے، تو پڑے ہوئے ہیں بہت سے ایسے، تو اسی نہلے دہلا بھی۔ تو صلوات پر محمد۔ دیکھیے، کل ہے اتوار، تو کہیں جانا نہیں، آپ لوگوں کو چھٹی ہے، اور میری بھی ٹرین ہے صبح 4 بجے، 3 بجے تک پڑی،
وہ اس میں غلطی ہو گئی نا، کھانا نہیں کھا کے آئے ہیں، ورنہ واقعی انشاءاللہ جائے. تو یہ ہنسا کھلا رہے ہیں، تب تک دو چار لوگ جو اس انتظار میں رہتے شروع ہو تو چلیں، وہ بھی آ جائیں. تو بات وہی ہے جو حضرت نے فرمایا، علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. اور فیکٹ یہی ہے کہ ان کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں، ہم ان حدیثوں کو تو سمجھ نہیں سکتے، ذات اور شخصیت کو کیا سمجھیں گے. مین جملہ ان کے ایک حدیث یہ بھی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. حضرت نے فرمایا کیا، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال، بولیے، کعبے کی سی ہے. یہ حدیث مولا کو بڑھا رہی ہے گھٹا رہی ہے؟ اس کو بھی سمجھاتا ہوں، پھر رکیے. پہلے آپ بتائیے آپ کا نظریہ اور عقیدہ کیا، پھر میں اپنا بتاتا ہوں. علی افضل کے کعبہ، سب لوگ آپ بھی یہی فرماتے ہیں؟ آپ بھی یہی فرماتے ہیں؟ آپ بھی یہی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہا کہا آپ فرمائیے، تو میں نے کہا کہ صاحب کعبہ افضل ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ کعبہ وہ مکان ہے جس کی نسبت خدا کی طرف ہے، بیت اللہ ہے. ایک دلیل. دو، دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک کعبے کی طرف رخ کر کے سر نہ جھکائے. ہو گئی بات، یہ ہماری دلیل ہے. اب پھر آپ بتائیے کعبہ افضل کے علی. اب ضد پہ آپ لگ گئے تو پھر ہم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ صلوات پر محمد. تو اب چلیے ذرا سا طے ہو کہ آپ کا ذاکر صحیح کہہ رہا ہے یا آپ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے دروغہ جی، کبھی ایسا ہوا نیند نہیں آ رہی ہے، کیا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا سب کے ساتھ ہے، نیند نہیں آ رہی. تو جب نیند نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا نہیں معلوم، میں اپنی بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں. الجھن ہوتی، نیند نہیں آتی، پڑے ہوئے کبھی اس کروٹ. تو کوئی آدمی ہمارے بچپنے میں ایسے ہی کوئی گھومتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے ہمارے ابا سے کہا کہ تمہارے گھر کے پچھواڑے دے دیں گھڑیاں، جو تمہارے جو ہے بیچ والے لڑکے کو مل سکتی ہے، وہ میں ہوں. تو اکثر جو ہے جب نیند نہیں آتی تو چادر تان کے، تو اگر اس میں اتنا نکل آئے 500-600 کروڑ مل جائے تو اس میں یہ کریں گے کہ پہلے تو اپنا قبرستان ٹھیک کرا لیں گے، پھر مسجد گرا کر کے عالیشان کر دیں گے، اور پھر امام باڑوں کو ایک دم پورا کربلا کی شکل دے دیں گے. پھر اگر 200-400 بچ گیا اس میں تو وسیقہ اسکول کا ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، اور یہ سب بناتے بناتے آنکھ لگ جاتی. اب جو آنکھ کھلی تو کیسا 500 کروڑ جیب میں وہی 5000. اب آپ سے ایک سوال ہے میرے لال کہ وہ جو ہم رات 500 کروڑ دماغ میں تھا وہ افضل ہے جو پرس میں 5000 ہے وہ افضل ہے؟ افضل کون ہے؟ 5000. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ دماغ میں آتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اشرف اور افضل کون؟ موجود. ہو گئی. اب آئیے تمام موجودات ان کی دو قسمیں ہیں، یا بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جیسے انسان ہے بڑھتا ہے، گھوڑا ہے بڑھتا ہے، درخت ہے بڑھتا ہے، اینٹ پتھر ہے، زمین ہے نہیں بڑھتی. تو جتنے موجودات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس میں اب جتنی بڑھنے والی چیزیں ہیں، درخت بھی بڑھتا ہے، گھوڑا بھی بڑھتا ہے، ہم آپ بھی بڑھتے ہیں. جتنی بڑھنے والی چیزیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا اس کے اندر حس پائی جاتی ہے یا حس نہیں پائی جاتی. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس میں حس پائی جاتی ہو. جتنے حساس ہیں دنیا میں، اب دائرہ کم ہوتا گیا ہے نا، تو حس جانور میں بھی ہے آپ میں بھی ہے. جتنے حساس ہیں
ان کی دو قسمیں ہیں، یا عقل ہے یا عقل نہیں ہے۔ اشرف اور افضل کون ہے؟ جس کے پاس عقل ہے۔ جتنے عقل والے ہیں دنیا میں ان کی دو قسمیں ہیں، یا عالم ہے یا جاہل ہے۔ اشرف اور افضل کون ہے؟ عالم۔ جتنے عالم ہیں دنیا میں ان کی دو قسمیں ہیں، یا جاہل پیدا ہوتے ہیں یہاں آ کے سیکھتے ہیں، یا ادھر سے سیکھتے ہیں۔ صلوات در محمد۔ اشرف اور افضل کون ہے؟ جو ادھر سے علم کل لگا مولوی صاحب یہی رک جائیے، آپ کی آگے کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ کہاں سے ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ادھر سے علم لے کے آ جائے۔ پہلے تو اسی بحث ہو جائے نا کہ یہ جو دعویٰ ہمارا ہے، یہ کچھ لوگ جاہل پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے علم لے کے آتے ہیں۔ اللہ جن کو ڈائریکٹ پڑھا دیتا ہے، اٹس پاسبل نہیں ہے، امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ ہو گیا نا یہ آپ کا اعتراض؟ اب اس کو یہیں رکھ دیجیے آپ، اب واپس آئیے۔ قرآن قصے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے، رومانٹک بک ہے، لیکن قصے ہیں کہ نہیں ہیں؟ داستانیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یوسف ایک دم کھلی کھلی کتاب ہے۔ کتنے نبی ہیں؟ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 26، 25، 27، ہے نا؟ ٹھیک۔ واٹس کرائٹیریا؟ 1.25 نبی میں بقول آپ کے 26 لوگوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ چھٹنی کا معیار کیا ہے؟ سوالوں کا بھائی اچھا، اور جن کا ہے ان کا کئی بار ہے نام، کئی سوروں میں ہے۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ صاحب 1.25 میں 26 کو آپ نے چھانٹا، ان کو رکھا قرآن میں، کرائٹیریا کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی خدا کی کیا مرضی نہیں معلوم، لیکن ایک بات عقل میں آئی ہے، وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں وہی داستانیں جگہ پانے کے لائق ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے۔ آج بہت دن کے بعد تو ٹائم ہے آرام سے پڑھنے کا، ہڑبڑی ہے نہیں، آرام سے۔ اب اس کی ہم آپ کو مثالیں دیتے پھر آئیں گے یہ کہ کیا قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی کو ادھر سے پڑھا کے بھیجا جائے۔ تو یہ بات طے ہوئی۔ مثلا یوسف کا قصہ سنا ہے آپ نے، ہے نا؟ جناب یوسف کی داستان آپ نے سنی ہے۔ اتنے سے تھے بیچارے، بھائیوں نے بدماشی کی، یہ کیا وہ کیا، بہرحال بیچارے بک گئے، کیا ہو گیا۔ وہاں جب پہنچے تو جس کے گھر میں تھے، قرآن کی آیت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، جس کے یہاں غلام بن کے گئے تھے صاحب، اسی کی بیوی نے ڈورے ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک دن تو دروازہ تک بند کر دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ 7 دروازے، اور اس نے جو ہے مطالبہ گناہ کیا، قال معاذ اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی لیڈی، قصہ یہ ہے قرآن کا، سنیے آپ عصمت کا مزاج کیا ہے کہ جناب یوسف نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، گناہ تو نہیں کروں گا میں۔ جبریل آ گئے، جبریل نے کہا کہ یوسف کیا ارادہ کیا ہے؟ تو یوسف نے کہا ارادہ کیا یار، میں گناہ تھوڑا کروں گا، تو بھاگو۔ کیسے بھاگوں؟ دروازہ بند ہے۔ تو جبریل نے کہا تم بھاگو تو کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ کہہ کے ہم آپ نہیں بچ سکتے کہ دروازہ بند تھا۔ سوال یہ ہوگا کہ تم دوڑے دروازے تک اور ہم نے نہیں کھولا، ہوگی بات۔ تو اب صاحب جو ہے وہ دروغہ جی کرکٹ کھیلتے ہیں آپ، اور وہ بھی
کیا کہتے ہیں کیچ لیا ہے کبھی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں گر رہی ہے اور یہ یہاں ہے فیلڈر، تب کیا کرتا ہے؟ اسے دوڑتا ہے نا تقریباً. میں قرآن پڑھتا ہوں بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہوں کیا منظر رہا ہوگا. تقریباً شاید یہی کیس تھا کہ جناب یوسف بھاگے اور زلیخا نے پیچھے سے دوڑایا. دروازہ بند تھا، ہاتھ لگایا کھل گیا. 1 2 3 4 5 6 دروازہ کھلتا گیا، بھاگتے گئے. لیکن وہ ڈسٹینس جب عورت چاہے جتنا تیز دوڑ گئے، مرد کے برابر تھوڑے دوڑ پائے. اور سارے دروازے کھلتے گئے. 7واں دروازہ اب یوسف ہلا رہے، کھل نہیں رہا ہے. قدرت دیکھیے آپ. تو وہ جو فاصلہ تھا وہ کم ہونے لگا. وہ یہ ڈری کہ کہیں نکل نہ جائے، تو وہ جیسے کیچ لے کے لپکتا ہے نا آدمی، ویسے اس نے جھپٹا مارا. جیسے ہی ہاتھ رکھا یوسف کے کرتے پہ دروازہ کھل گیا. یوسف نکل گئے تو اب ظاہر کہ وہ ٹیڑھی ایک ہوتا ہے کر سے کیا ہوا، پھٹ گیا. اسی چیز کو یوسف نے دہلی بنا دی. سلوات قدرت دیکھیے آپ، دیکھیے صاحب جیسے ہی دروازہ کھلا، قرآن کی آیتیں پڑھیے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. یہ دروازہ کھول کے آگے بڑھے تب تک عزیز مصر پوطیفار کیا نام تھا اس کا، تو لگے ہاتھ کی بات ہے نا، یہ کیا ہو رہا. اب یوسف کیا جواب دے؟ زلیخا الٹا بول پڑی، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کیا سزا ہو سکتی ہے اس آدمی کی کہ جو تیری بیوی کے لیے غلط نیت رکھے سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے. اب حضرت یوسف تو ہکا بکا. قرآن میں ہے انہوں نے اتنا کہا راودتنی عن نفسی، ارے صاحب ساری بدماشی اس کی ہے. تو دونوں کا دعویٰ ہو گیا. دروگا جی سنو کیس، یہ کہتے ہیں اس نے جو ہے گڑبڑ کی ہے، یہ کہتی ہے اس نے گڑبڑ کی ہے. کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے کہا گواہ ہے کوئی؟ پیسے والوں کو ہر جگہ گواہ ملتا ہے، سمجھے آپ. اس نے کہہ دیا بالکل میرے پاس گواہ ہے، بلاؤ. اس نے اپنے جو اس کے ساتھ رہتی تھی ندیمہ، تو نوکرانی اس کی، اب بتاؤ بھائی پورا قصہ بتاؤ. اب زلیخا کی نوکرانی نے شروع کیا. وہ صاحب وہ جو ایک رشتہ دار ان کی آئی ہوئی ہے آپ کی، بچہ ان کی گود میں ہے، وہ صبح سے آج پتہ نہیں کیوں رو رہا تھا، چپ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو ہم نے دیکھا صاحب اتنا ہی جانتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ یوسف صاحب ادھر سے جا رہے تھے اور انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا. اتنا صحیح ہے، یہ واقعہ صحیح ہے. اور اس کے بعد ہم نے پھر ان کو دیکھا کہ یہ ادھر سے میڈم کے کمرے میں چلے گئے. اب آگے تو ہم نہیں بھی بتا سکتے، نکلتے تو ہم نے دیکھ ہی لیا. پکا ہو گیا نا، گواہی ایسے بھی گواہی ہوتی ہے. اب یوسف کہاں سے گواہی لائے؟ تب تک جناب یوسف کا دماغ چل گیا. وہی لڑکا جو ہاتھ پھیرنے سے چپ ہو سکتا ہے تو میرے کہنے بول نہیں سکتا. اور کہا میرے پاس بھی ہے گواہ، لاؤ. وہی بچہ جس کو یہ کہہ رہی چپ ہو گیا تھا. عزیز مصر کا پاگل واگل سمجھ رہا ہے کیا بھائی، بچہ کیا بولے گا؟ تو زلیخا کی تو گواہی گزر چکی ہے. کہا نہیں لانے دیجیے، یہ بھی آزما لے. اس کو کیا پتا کیا ہونے جا رہا ہے. یوسف نے کہا اور میرا گواہ ایسا ہے جس کو گواہی تو دے گا مگر پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے حق میں گواہی دے گا، کس کے خلاف گواہی دے گا. یہ گویا اشارہ تھا اس کی نوکرانی کی طرف، تم سمجھ پوچھ کے گواہی دے رہا. آ گیا بچہ سامنے. عزیز مصر نے کہا یہ کیا بولے گا، لیکن اب اللہ کو جب کچھ کروانا ہے وہ خدا ہی بلانے نہیں، بلوائیے بلوائیے بلوائیے. تو جناب یوسف آ گیا ہے کہنے کہ بول اللہ کی قدرت سے. جیسے ہی یوسف نے کہا تب تک وہ بچہ بول پڑا. کیا بولا؟ قرآن میں آئے گا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو سچ بول رہی ہے، یوسف جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا آپ کو لفظ سنا چکا میں تو یہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اب دیکھا تو واقعی پیچھے سے پھٹا تھا، تو اب تو کوئی وضاحت اور سچ اور جھوٹ کی نہیں ہو سکتی نا. تو وہ کہنے لگا پوطیفار
انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. بہت مکار ہو تم لوگ، اور تم عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہوتا ہے. سوال، یہ اتنے سب کی کیا ضرورت تھی اللہ میاں؟ ایسے جناب یوسف پھنس گئے، ان پر غلط الزام لگا، ان کو بچانے کے لیے بچے کو تو نے بلوایا. یہ کیسے ہی نہ ہوتا؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کہا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کل کو اگر 13 رجب میں کوئی بچہ پیدا ہو اور نکلنے وقت بولنے لگے تو تم یہ نہ کہنا بچہ کیسا. ایک جواب آپ دیں گے کہ وہ تو ہو ہی چکا، جناب عیسیٰ تو انف تھے ہی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہ ہمیں اس کی ضرورت تھی اس لیے کہ اگر خالی عیسیٰ کے بولنے کا قصہ قرآن میں ہوتا تب ہم آپ یار وہ پیغمبر تھے، وہ بولے. علی پیغمبر تھوڑی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نان پیغمبر بھی بلوایا جائے. قرآن کی حکمت تو دیکھیں آپ. یہ ہو گیا. تو یہ ہم نے آپ کو مثال کے طور پہ اسی میں سن لیجیے. اب وہی زلیخا جس نے دوڑایا تھا ہے نا، ہوا کیا کہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام خود پرائم منسٹر ہو گئے، اور وہاں معاملہ پلٹتے پلٹتے یوسف زلیخا بوڑھی ہو گئی، اندھی ٹائپ کی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں. ایک دن جو ہے ایسے ہی یوسف گزر رہے تھے مختلف، کچھ کہتے ہیں ان کے آفس میں گھس گئی، کچھ کہتے ہیں راستے میں چلا کے یوسف کون ہے، کون ہو تم؟ کہنے کے یوسف میں زلیخا تم، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہ تمہاری محبت میں یہ سب کچھ ہو گیا. بہرحال جیسے ہی یہ کہا یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ہماری محبت میں یہ ہمارے اوقات کیا ہے، ہم کو دیکھ کے یہ حال ہوا. اور اگر کہیں رسول عربی کو دیکھتی تو، محمد مصطفیٰ کو دیکھتی تو زلیخا کہنے لگی کہ یو آر رائٹ، ٹھیک کہہ رہے ہو تم. یوسف نے کہا تم نے دیکھا نہیں ان کو، تم کیسے کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں، تم نے جیسے ہی محمد کا نام لیا میرے دل میں ان کی محبت آ گئی، جیسے ہی عشق رسول کا اظہار کیا جبریل آ گئے. صاحب بس اب تک جو ہونا تھا ہو چکا، اب تک تمہارا عشق تھا، اب ہمارے حبیب کی محبت آ گئی. جوانی پلٹے گی، پلٹی. بیس کیا تھا جوانی پلٹنے کا؟ ایک روایت ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے. تو بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ بچے بھی تو مرتے ہیں، ان کا سردار کون ہے؟ کھوسٹ لوگوں کا سردار کون ہے؟ کہ اسی لیے یہ سب واقعات ہیں. اگر عشق رسول ہے تو کوئی بوڑھا بوڑھا رہ ہی نہیں جائے گا. جب زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے تو امت محمدی کی جوانی کیوں نہیں پلٹ سکتی؟ صلوات پر محمد. اب اس میں ایک نکتہ اور آ رہا ہے. خیر صاحب اللہ نے کہا جوانی پلٹ آئی، اور اللہ میاں نے خود ہی جو ہے، آج کل کے ماں باپ زیادہ آئٹتے ہیں، اللہ سے زیادہ سمجھدار ہو. وہاں تو نہیں ہو سکتی شادی چاہے جو ہو جائے، ہمیں اللہ نے عشق کا پاس کر لیا. جوانی پلٹا کے کہا بھائی ہم کہتے ہیں یوسف کر لو، تو اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں ہم لوگ. تو اس کو دیکھیے بہت زیادہ ٹائٹ مت ہوئیے. اگر چاہتے ہیں دونوں کا جو ہے وہ لیول ایمان دین عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے تو ختم کیجیے، اپنے سر ذمہ داری مت لیجیے زیادہ. صلوات پر میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ شادی ہو گئی. اب زلیخا کا ایک جملہ ہے وہ بہت غضب کا ہے. کہتی ہے کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اطاعت کی بنیاد پر غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. یوسف پرائم منسٹر ہیں،
اور بادشاہوں کو غلام بنا دیا نافرمانی کی بنیاد پر. خیر ایمان آ گیا. اب زلیخا کا حال یہ ہے صاحب کہ وہ چوکی پر یا مسلح پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہیں. اب تو شادی ہو چکی نا, اب تو کل صحیح بات ہے نا. تو اب بار بار یوسف کہتے ہیں دیکھو بھائی میم صاحب پڑھ چکی نماز, مسلح ہی نہیں چھوڑ رہی ہیں. پھر جو ہے ایک آدھ گھنٹے بعد دیکھو بھائی میڈم نماز پڑھ چکی ہے, مسلح ہی نہیں چھوڑ رہی. یہ ہوا کیا؟ وہی عورت کہ جو ہوس کی خاطر یوسف کے پیچھے دوڑ رہی تھی, آج جب کہ ہر چیز جائز ہے یوسف بلا رہے ہیں اور وہ مسلح نہیں چھوڑ رہی ہے. کس بنیاد کا وہ ایمان؟ کا وہ ایمان کس کی وجہ سے آیا؟ بولیے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نا. اس ایمان تک پہنچانے میں یوسف کو ٹائم کتنا لگا بھائی یہ سوال ہے. صلوات اس منزل ایمان و عبادت تک پہنچانے میں زلیخا کو یوسف کو لگے 12-13 سال بلکہ زیادہ. 13 سال تو جلوے بھی تھے, وہ بچپنے میں آئے تھے. 20 سال سے اوپر لگ گیا, کنفرم نہیں کہہ سکتا. 20 سال کے بعد یوسف نے زلیخا کو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے نا. ایسی عورت کو قسم اس واقعے سے ملا کیا کہ اس واقعے سے سمجھ میں آئے گا جب پورا سمجھ لو گے کہ یوسف نے 20 سال میں ایک عورت کو اس پستی سے اٹھا کے اس بلندی پر پہنچایا. تب تم کو اندازہ ہوگا اپنے اماموں کی حیثیت کا کہ ابھی قید خانے بغداد میں ابھی فاحشہ آئی ہے اور ابھی سر سجدے میں ہے امام قاسم صلوات بر محمد واپس آئیے. انبیاء کتنے تھے؟ 1 لاکھ. اس میں رسول کتنے ہیں؟ 300. اس میں اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. اس میں صاحبان کتاب کتنے ہیں؟ 4. دنیا میں کرکٹ کی ٹیمیں کتنی ہیں؟ 14. ہر ٹیم میں آدمی کتنے ہوتے ہیں؟ 11. 14 دہم 140 اور 11 151. دنیا میں حسین تو ہے سینکڑوں ہوں گے لیکن مین جو ہے کتنے ہیں؟ 151 پلیئر ہیں. کرکٹ سمراٹ پڑھتے ہیں تو اب 151 میں لسٹ بنتی ہے ٹاپ 10 کی, اور جو 10ویں نمبر پہ ہوتا ہے اس کی بھی فرسٹ پیج پر کرکٹ سمراٹ میں فوٹو کو 150 میں 10ویں نمبر ٹاپ 10 میں ہے. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. اس میں صاحبان کتاب کتنے ہیں؟ 4. ان 4 میں سے ایک کا نام ہے موسیٰ. 150 میں ٹاپ 10 کے نہیں ہیں, 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 کے پیغمبروں میں حضرت موسیٰ. سمجھ گیا میں آپ کو 1,24,000 انبیاء میں ٹاپ 4 کے جو پیغمبر ہیں اس میں جناب موسیٰ ہے. ٹھیک, اللہ نے کہا اے موسیٰ, چھوٹے موٹے نبی تو نہیں ہے نا. وہ کتاب والے کون کون ہیں؟ رسول خدا ہمارے اور جناب عیسیٰ, 2 یہ ہو گئے. ایک بچے زبور داؤد ہے نا, چوتھے یہ. اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ نے کیا کہا؟ جائیے تھوڑا پڑھ جائیے. کس سے پڑھنے صاحب؟ اب قرآن کہتا ہے عبدن من عبادنا, میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے انبیاء میں سے ایک نبی اور بھی ہے, وہ آپ سے بڑا نبی, جائیے پڑھائیے. ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے, جائیے آپ. چلے گئے تو وہ جو کچھ نشانی بتائی تھی, خیر وہاں پہنچے. کس کے پاس پہنچے؟ جناب خضر کے پاس. انہوں نے کہا صاحب اپنے ساتھ رکھ لیجیے, کچھ پڑھا دیجیے گا. تو انہوں نے کہا جی نہیں, تشریف لے جائیے, آپ ہمارے ساتھ چل ہی نہیں پائیں گے. اور یہ باپ رے باپ, کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹاپ 4 کے پیغمبر موسیٰ کو. کون؟ خضر. ابے جا یار, میں نے کہا کرا ہمارے ساتھ تم نہیں چل پاؤ. بولا کیوں؟ قرآن میں آئے تھے انک لن تستطیع معی صبرا,
تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور کیسے برداشت کر سکتے ہو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. لیو کیا فورت کے پیغمبر کے آدمی کرا, تم کو گیان ہی نہیں ہے. صلوات بر محمد. وَكَيْفَ تَصْبِرُ, کیسے صبر کر سکتے ہو عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. کھلنے والی بات ہے کہ نہیں بتائیے. کلّا صاحب ساتھ تو رکھیے, انشاءاللہ ہم صبر کریں گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا, ہم آپ کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. کہا ٹھیک ہے آ جائیے آپ, مگر ایک شرط ہے. کیا؟ بولیے گا مت, ہم جو کچھ کریں گے. کہا ٹھیک ہے صاحب نہیں بولیں گے. اس کو پورا قصہ نہیں سنانا ہے, جلدی جلدی. کشتی میں بیٹھے, فخرقها, جس کشتی میں بیٹھے اسی میں جناب خضر نے چھید کر دیا. ابھی اپنا وعدہ بھول گئے کہ بولنا مت. اخرقتها لتغرق اهلها, جو آیتیں عربی والی قرآن کی آیت, چھید کر دیا آپ نے تاکہ سب کو ڈبا دیجیے. بعض نے اس کو معروف پڑھا, اخرقتها لیغرق اهلها, چھید کر دیا تاکہ ڈوب جائے پبلک. عجیب کام کرتے ہیں آپ. ہم نے کہا تھا نا کہ نہیں چل پاؤ گے. سوری سر. چلیے آگے بڑھے, تب تک ایک لڑکا دکھائی دے گیا. حضرت خضر نے نکالی تلوار, گردن یہ اڑا دیا. اب تو صاحب دھول مال گئے. پھر وعدہ, اقتلت نفسا زکیتا بغیر النفس, بلا وجہ ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے. بڑا عجیب کام کرتے ہیں آپ. کہا تھا نا کہ نہیں چل پاؤ گے. خضر نے نہیں کہا کہ نکل جاؤ. اتنا زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کمپلیکس کا شکار ہوئے, سمجھ گئے آپ. ہاں ریلی یار میں اور کہنے صاحب اگر اب کی کچھ بولے تو نکال دیجئے گا. چلیے اچھا ایک بار اور صحیح. چلے صاحب ایک گاؤں میں پہنچے, بھوک لگی تھی. کیا تھی؟ استطعما, قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کھانا مانگا موسیٰ اور خضر نے. تو گاؤں والے بھی پتہ نہیں کس ٹائپ کے تھے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان دونوں کو مہمان رکانے سے انکار کر دیا. چلے آتے ہیں کھانا دے دو, چل جیسے آپ لوگ فقیروں کو کہتے نہیں. اب صاحب وہاں سے چل رہے تھے, تب تک دیکھا ایک دیوار یرید ان ینقض, بالکل گرنے کے موڈ میں تھی. تو حضرت خضر نے کہا یار موسیٰ اس کو ٹھیک کر دیا جائے. اس وقت تو نہیں بولے کچھ. اچھا بھوکے آدمی سے بیگاری کروائیے گا آپ, کھلے گا نہیں کھلے گا. بقول شخصے کے ساتھ جو ہے فلانے دروغہ تھے تو وہ 10 روپے کا بھی سامان لیتے تھے تو کہتے بھیا رکھ لو. کیوں؟ کہ اس لیے کبھی موڑے کے دیکھا 10 روپے لے گا. تو آدمی کو برا لگتا ہے نا. بیگاری کوئی نہیں کرنا چاہتا, چاہے روغا ہو چاہے دروغہ, ڈر کے مارے چاہے جتنا چپ رہے. تو اس وقت تو نہیں بولے. جب دیوار وار ٹھیک ٹھاک ہو گئے, لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, چاہتے تھے کچھ اس کی مزدوری لے لیتے, کہیں ڈھابے کھا لیتے کچھ. جناب خضر نے آپ کا یو میں گو. آیت یہ ہے ھذا فراق بینی و بینک, اب ہمارے آپ کے بیچ جدائی کا ٹائم آ گیا, تشریف لے جائیے. اب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل پائیں گے. یہ کس کی حالت ہوئی ہے؟ یہ کس کی حالت ہوئی ہے صاحب؟ 3 قدم نہیں چل پائے. کس کی ہوئی؟ جناب موسیٰ کی. موسیٰ کون ہے؟ اب یہ تو بتانا مشکل ہے, 4تھے نمبر پر ہے ٹاپ 4 کے ہے نا. 3 قدم موضوع سے ہٹ گئے, مگر سن لیجیے. موسیٰ جیسا پیغمبر ذرا سا علم کم ہوا تو 3 قدم خضر کے ساتھ نہیں چل پائے, ہے نا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عباس و زینب کیا ہے. صلوات اور محمد ہمارے موضوع میں تو صحیح آ گئی تھی بات. ہم نے کہا مار دے چکا ٹورا ہو جائے. صلوات اور تو صاحب یہاں تک پہنچے. یہ بتائیے ٹاپ 4 کا پیغمبر
اللہ میاں کو شوق تھا بے عزت کروانے کا اپنے نبی کو. اچھا ایک دوسری طرف یہ بتائیے جناب خضر نبی ہے کہ نہیں؟ بعض کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا, اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے, جیسے لقمان ہے پیغمبر نہیں, اللہ نے حکمت دے دی. ویسے ہی خضر کیا, اور اگر آپ کی بات مان بھی لیں کہ نبی ہے تو موسیٰ سے بڑے تو نہیں تھے, اس لیے کہ کتاب والے تو بڑھیا بات وہی ہے کہ نبی اللہ ٹاپ. اچھا ہو گیا واقعہ, قرآن میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ قیامت تک جناب موسیٰ کی معاذ اللہ استغفر بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نان پیغمبر, تم موسیٰ کو دیکھ رہے ہو, ہم آگے دیکھ رہے ہیں. کیا کہا تھا موسیٰ, جا کے پڑھو کس سے, ایک میرا بندہ ہے, کیا ہے, آتیناہ من لدنا علما, جس کو ہم نے, قرآن کی آیت ہے, اپنے پاس سے علم دیا ہے. یہ موسیٰ کو بھیجا نہیں جا رہا ہے, دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی نان پیغمبر ہیں تاریخ میں جس کو خدا نے اپنے پاس سے علم دیا. اب اگر ہم اپنے اماموں کے لیے کچھ کہیں تو تعجب مت کرنا, تاریخ صلوات محمد, سمجھ گئے؟ تو یہ اتنی دیر ہم نے لگائی تاکہ آپ کو یہ ہم بتا سکیں تو قرآن میں اس طرح کا قصہ موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو اپنے پاس سے علم دیتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی کہا ہے کہ ابھی ہم تم کو ہی پڑھا دیں گے. ہاں عام پبلک کے لیے کہا واتقوا اللہ یعلمکم اللہ, قرآن میں آئے تھے تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا. تو جو امام المتقین اس کو دنیا کا کوئی پڑھائے گا؟ صلوات محمد. اب ہم چلیے اس آدھے گھنٹے کے بعد واپس ہوتے ہیں. کہاں سے چلے تھے کہ جتنے عقل والے ان کی دو قسمیں, یا عالم یا جاہل ہے نا, جتنے علماء اشرف, جتنے علماء ان کی دو قسمیں, ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں یہاں آ کے, ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں. آپ نے کہا صاحب اٹس امپاسبل, میں نے کہا یہ ہے قرآن, سورہ مبارکہ کا پورا قصہ پڑھ. اب علی کون ہے؟ جاہل پیدا ہوئے, کسی سے پڑھا یا ادھر سے علم لے کے آئے؟ ادھر سے علم لے کے آئے. تو اب علی کون ہے؟ اصلی بات یاد رہے گی, گھنٹے بھر میں بھول گئے. بات چلی تھی کعبہ افضل کے علی, یہاں سے چلی تھی نا. تو اب علی کہاں ہے؟ وہاں. کعبہ کہاں ہے؟ جس کے اندر بڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے, فرسٹ اسٹیج پر اور وہ لاسٹ اسٹیج پر. وسیع صاحب اتنی جلدی ہار ماننے والے تھوڑی ہیں. وسیع صاحب نے کہا جی میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں, وہ ٹھیک ہے کہ بڑھنے والی چیز نہیں, لیکن اس کو نسبت خدا کی طرف ہے, وہ عام گھر نہیں ہے, وہ بیت اللہ ہے. پبلک نے کہا مولوی صاحب بیوقوف نہ بناؤ, ایک ہی نسبت تو ہے, کاہے کی بیت اللہ, اور یہاں کتنی گنا دے, عین اللہ, ولی اللہ, لسان اللہ, چپ اللہ, صلوات محمد. یہاں تک آ گیا. اب کل ملا کے وسیع صاحب بھی دھراشاہی ہو گئے. اب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا نظریہ کیا تھا؟ کعبہ افضل کے جواب علی. ہو گئی نا بات. اب بات حدیث جو چلی تھی, یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, علی تمہاری مثال کعبے کی سے, جسٹ لائک کعبہ. یہ صحیح بات ہے, یہ تعریف ہو رہی ہے مولا کی. یہ بتائیے بڑی چیز کو چھوٹی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے, چھوٹی کو بڑی سے. اس کی مثال دے دوں میں سامنے کی. اطہر صاحب خدا غریق رحمت کرے, ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی خطیب تھا. اب آپ چلے اطہر صاحب کی تعریف کرنے, ارے صاحب کیا مجلس پر, اطہر صاحب
جسٹ لائک وسیع حسن. یہ اطہر صاحب کو بڑھا رہے ہیں، آپ بھی گھٹا رہے ہیں. گھٹا رہے ہیں، وہ خود آسمان پر ہے. وسیع حسن کیا اوقات ہے؟ اگر وسیع حسن میں کچھ بڑھانا ہو تو ہاں یوں کہہ سکتے ہیں وسیع حسن جسٹ لائک اطہر صاحب، تب کچھ اوقات بن جائے گی. علی سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. اور پیغمبر کہتے ہیں علی جسٹ لائک کعبہ. یا رسول اللہ، یہ میرے مولا کو آپ بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں؟ صلوات بر محمد. اتنی دیر کے آپ میرے مولا کو بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں، یہ تو ہم کو اچھا نہیں لگا. رسول اللہ فرمائیں گے اچھا روزانہ تم یہی کام کرتے ہو تب نہیں؟ ہم نے کہہ دیا تو بہت برا لگ گیا. ہم نے کیا کہ تم بتاؤ جانور افضل ہے کہ انسان؟ بولیے انسان. تورے لڑکے کا کیا نام ہے؟ کہاں ہے؟ واٹس یور نیم؟ شمیل. تو ایک دن ملے، میں نے کہا تمہارا لڑکا شمیل جو ہے ماشاء اللہ جیسے شیر. دونوں باپ بیٹے کو دیکھو ہنس رہے نہیں ہنس رہے. میں نے کہا یار شمیلوا جیسے، بولیے شیر. شمیل انسان ہے، شیر جانور ہے. صلوات بر محمد. آئیے اچھا صاحب. تو شمیل بھائی چلے گئے جن کو میں نے اتنے پیار سے کہا تھا جیسے شیر. شمیل بھائی چلے گئے فیض آباد کسی دوست وہ سے ملنے، تو کہنے لگے سنا ہے وسیع صاحب کا بھی یہی کہیں گھر ہے، میرے ابا سے بڑی پٹری لاؤ ہو ہی آئیں. وہاں گئے تو وسیع صاحب غائب. وسیع صاحب کا لڑکا نکلا ہے بڑا کالا بجان. خیر مولانا صاحب نہیں ہے چچا خدا حافظ. بعد میں کہنے مولانا صاحب آپ کیا فیض آباد گئے تھے؟ آپ کا لڑکا ماشاء اللہ جیسے گدھا. آپ بتائیے ہم کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ تو انہوں نے میرے لڑکے کو جانور کہا، میں نے ان کو جانور کہا ہے نا، جسٹ لائک جانور. ہم کو برا لگ گیا، ان کو کیوں نہیں برا لگا؟ اگر بات افضل مفضولی ہی کیا ہے، اشرف غیر اشرف کی ہے، تو ان کو کیوں برا نہیں؟ تو جواب اس کا یار بات انسان اور جانور کی نہیں ہے، بات اشرف اور غیر اشرف کی نہیں ہے. اصل میں تم یہ بکواس اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو قانون شباہت نہیں معلوم ہے. صلوات بر محمد. تم کو قانون، بولیے کا کیا مطلب؟ کا قانون کے 4 ارکان ہیں. بہت توجہ سنیے آپ. قانون و تشبیہ کے 4 رکن ہیں. ایک بھی گڑبڑ ہوگا تشبیہ صحیح نہیں مانی جائے گی. نمبر 1 کیوں حضور دیکھیے گا بتائیے گا. نمبر 1 مشبہ، 2 مشبہ بہ، 3 حرف تشبیہ، 4 وجہ شبہ. اس کو سمجھا رہا ہوں. کیا نام تھا تمہارا؟ شمیل. ہم نے کہا شمیل کل اسد مثل شیر کے، تو کس کو تشبیہ دی گئی؟ شمیل کو. تو شمیل کہلائیں گے مشبہ. اسد یعنی شیر جس سے تشبیہ دی گئی، اسد کیا کہلائے گا؟ مشبہ بہ. کاف یا مثل جو ہم نے یوز کیا ہے یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ. یہ 3 تو ہو گیا. چوتھا کیا ہے؟ وجہ شبہ. کیوں کہا آپ نے شمیل مثل شیر کے؟ سبب وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ شیر کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں. شمیل کو 3 سال ہو گیا ناخن کٹوائے ہوئے، اس لیے شیر کا نا. ہم نے کہا اچھا تو شیر کچا گوشت کھاتا ہے، شمیل بھی ابلتے ابلتے 2 کلو کھا جاتے ہیں، اس لیے شیر کا نا، وہ تو شاکاہاری ہے. ہم نے کہا شیر جو ہے وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی اپنے بھائی بہنوں پہ ظلم کرتے، اس لیے شیر کا نا. تو بڑا سیدھا آدمی ہے، اس سے چھوٹے والا اس میں جھپڑیا دیتا ہے. تب کیوں کہا شیر ہے؟ میں نے کہا جی یہی اصل چیز ہے شباہت میں. آدمی وہ ڈھونڈے کہ وجہ شبہ کیا ہے. جب ہم نے کہا شمیل شیر کی طرح ہے تو ہم نے شیر کا ناخن ذہن میں نہیں رکھا، شیر کا کچا گوشت کھانا ذہن میں نہیں رکھا، شیر کی درندگی ذہن میں نہیں رکھی. کہ پھر کا شیر کے اندر ایک صفت ہے جس کا نام ہے جرأت، جس کا نام ہے ہمت. شمیل کے اندر بھی ہے کہ جب ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے،
بڑے سے بڑا آدمی آ جائے بھیڑ جاتا ہے. اسی ہمت کو ذہن میں رکھ کے میں نے کہا شمیل جسٹ لائک شیر. یہی یہاں بھی ہوا ہے. جب پیغمبر نے کہا علی جسٹ لائک کعبہ تو کعبے کی اینٹ کو نہیں دیکھا, کعبے کے پتھر کو نہیں دیکھا, کعبے کے بے جان ہونے کو نہیں دیکھا. کب وہی وجہ شبہ سمجھ میں آ جائے تو حدیث سمجھ میں آ جائے. صلوات علی محمد. آپ اٹھتے بہت سویرے ہیں, پوچھیے کیسے معلوم مجھ کو ہے؟ 4 بجے 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں, کیسے معلوم؟ اکثر کم ایسے جن کا صبح 4 بجے کا ہوتا ہے, 4:30 کا ہوتا ہے, 5 کا ہوتا ہے, جس میں سویرے اٹھ جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہوں گے, جبھی تو آدمی 4 بجے اٹھتا ہے. حج کا شوق ہے, حج کر چکے نہیں کر چکے, ارادہ ہے, بڑا پیسہ لگے گا حج میں. دروگا جی سنو, 55 لاکھ روپیہ تو لگ جائے گا لاک ڈاؤن کے بعد. تو بھیا حج جب ہوگا دیکھا جائے گا. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں طواف کا. خالی طواف بھی معمولی ثواب نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا, جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ, 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی, 6000 برائی مٹائی جائے گی, 6000 درجات ترقی دی جائے گی. کس کو؟ جو اللہ کے گھر کا طواف کرے. کتنا؟ 7 مرتبہ. اب وہاں طواف کرنے جائیں گے تو 1 بیگھہ کھیت بیچنا پڑے گا, نہیں ہوگا. غریب لوگ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ ہے. وہ وہاں جو ہے نا, وہ جب کبھی راستے میں گنگا بحیرہ سے جب آئیے تو روزہ بہت بڑا دکھتا ہے, نہیں دکھتا؟ یہی دیکھ لیے, یہ بھی مقبرے میں جو ہے کافی جگہ ہے. تو وہاں ایک گول سا سرکل بنائیے سر, سمجھے آپ, اور مجھ سے ایک دعا لے لیجئے, میں دوں گا. 40 دن پڑھنا ہے, گوشت لہسن پیاز سب چھوڑ دیجئے اور اس سرکل میں بیٹھ کے دعا پڑھیے. 40ویں دن اگر پڑھ لے گئے ڈھنگ سے, دیکھیے اتنی شرط لگانا ضروری ہے کہ پھنس گئے تو کیا ہوگا. اگر پڑھ لے گئے ڈھنگ سے تو 40ویں دن مکے سے کعبہ اٹھے گا, مقبرے میں آ جائے گا. خود بھی طواف کر لیجئے اور یار دوستوں کو بھی طواف کروا دیجئے, چاہیے تو ٹکٹ لگا دیجئے, اچھی خاصی آمدنی ہو جائے. اگر میں یہ بات قرآن لے کے سر پہ کہوں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے, آپ 40 دن پڑھ لیجئے, کعبہ اٹھ کے آئے گا. ہر آدمی کا ان کو بھیجو فیض آباد, ان کے گھر والوں کو اطلاع دے دو بھائی کہ ان کا علاج کروائیں, یہ کھسک چکے ہیں. میں نے کہا بھائی ممبر سے کہہ رہا ہوں, میں سر پہ قرآن لے کے کہہ رہا ہوں, میرے پاس ہے ایسی دعا. کہے چاہے عرش اعظم سے جا کے چلاؤ, تمہارے دماغ پر شک ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کعبہ اٹھ کے آئے گا. کیوں؟ کہ یہی تو خصوصیت کعبے کی ہے, جس کو غرض ہو وہ کعبے کے پاس جائے گا, کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا. ویسے ہی پیغمبر نے جب کہا ہے نا علی جسٹ لائک کعبہ, صلوات بر محمد. وہ مائک کے چکر میں گھڑی دیکھ نہیں پایا, دماغ میں پڑا ہوا کنفیوژن ہے, 8:50 تھا کہ 9:10, اور تب بھی تو ہو گیا گھنٹہ پر. بس کریں, صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ تو مطلب کیا ہوا؟ جیسے کعبہ کہیں نہیں جاتا, جس کو غرض ہو وہ کعبے کے پاس جائے گا, ویسے ہی علی تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو غرض ہے وہ علی کے پاس آئے گا. اب سنیے صاحب, ایمانداروں کا حال سن لیجیے. آج کل وہ الیکشن ہونے والا ہے پنچایت کا, تو بہت سے لوگ بیچارے لیٹ گئے, SC ہو گئی ہے نا, SCL ہو گئی. ہمارا گاؤں جو ہے وہ جنرل ہو گیا, 3-4 گھر ہیں ہم لوگ. اب اس میں صاحب پرسوں نرسوں کی بات ہے نا, کب ہوا یہ مجھ کو یہ تھا کہ میرے پاس فون آئے گا, تو میں نے اپنا استخارہ دیکھا کہ اگر میرے پاس فون آتا ہے تو مجھے کیا جواب دینا ہے. تو میرا استخارہ بہت بڑھیا آیا, بسم اللہ کی آیت کہ آپ کہہ دیجیے کھڑے ہو جا. ہوا وہی, فون آیا,
بھائی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا کھڑے ہو جائیے. پھر شام کو اطلاع ملی کہ صاحب وہ فلاں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھیا آپ کھڑے ہوں گے تو بیٹھ جائیں گے, فلاں بھی کہہ رہے ہیں بھیا آپ کھڑے ہوں گے تو بیٹھ جائیں گے, اور وہ صاحب وہ ادھر والے محلے والے تو آ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں بھیا تو کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جائیے. کہنے لگے میں گھر میں ہوں, کسانی ہوں, آمدنی بند ہے, لڑکے سے لے کر کے میں پردھانی کروں گا. کیوں؟ کہنے لگے کو پیسہ ملنا تو ہے ہی نہیں, اور معلوم ہے شب امتحان جو ہے وہ شب امتحان کہہ رہے ہیں, شب ووٹنگ جو ہے وہ بٹ گئی, بوتل ووتل جتنے وعدے والے ہیں سب الٹ گئے, تو وہ مٹھی بند وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور جیت بھی گئے تو کس کے. تو ایک بار اور استخارہ اب میرے لیے کرو, تو مشورہ دینے کا تھا نا. تو خیر وہ میرے بھائی چھوٹے حیدرآباد میں نہ کرا لو, وہ استخارہ ان کا منا گیا. تو یہ آدمی اتنے سپورٹ کے باوجود کیوں نہیں کھڑا ہوا پردھانی میں؟ میرے بڑے بھائی کی بات ہے, صرف اس لیے کہ صاحب ایمانداری نہیں برت پائیں گے. 60 سال کی عمر ہو گئی ہے, بڑھوتی میں جو ہے اپنا ایمان خراب کیوں کریں. لیکن اسی 5 سال کی پردھانی کے لیے کیا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ لوگوں سے بڑھیا کون جانتا ہے, سمجھے آپ. ہم لوگوں کا بچپنا تھا, اور یہ ہوا چچا مرحوم تھے, یہ ہوا کہ اب کی ہار جائیں, بہت دن سے تھے, انہیں کے مرنے کے بعد وہ پھر بیکورڈ ہوئی, تو اب تک چلی آ رہی 15 سال سے. تو تھانے دار جو تھے ہمارے یہاں کے, ان سے سیٹنگ ہو گئی مرحوم کی چچا کے, کہ کچھ نہیں پردھان جی خالی لڑائی کہیے. ایک آدمی طے تو اس نے گالی دے دیا سامنے والے جو ہے وہ امیدوار کو, اس نے ایک جھاپڑ مار دیا. جب جھاپڑ مار دیا تو جتنے سب اسٹاف تھے وہ رات کو کھلائے پلائے جا چکے. ارے بھائی جھگڑا ہو گیا, بند کرو بند کرو بند کرو, بند ہو گئی صاحب. اور اس کے بعد دروگا جی بغل گاؤں میں آ گئے تو انہوں نے لٹ جانا شروع کیا. اب ادھر تو سب اپنی جان بچا رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. سمجھ گیا, یہ میرے سامنے کی بات ہے. تو 5 سال کے لیے شراب, کباب, جھوٹ, فریب, یہ سب کرتا ہے آدمی. اور اگر ایماندار ہے تو کوئی آمدنی ہے, جیب سے جائے گا. اس کے باوجود آدمی 5 سال کے لیے ایم پی ہو, ایم ایل اے ہو, یہ ہو وہ کرتے ہیں نا. غدیر میں اللہ کے حکم سے پیغمبر نے مولا کو کئی سال کے لیے کہا تھا, من کنت مولا ہو, ہے نا, ہمیشہ کے لیے. اور علی 25 سال بعد کے گھر میں بیٹھ گئے, کام ہوتا رہا. تو مولا آپ کا حق تھا, لیا کیوں نہیں, اٹھے کیوں نہیں, تلوار نکالی کیوں نہیں؟ کہ 1 گھنٹے سے پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ علی کعبے کی طرح ہے, جس کو غرض ہو وہ علی کے پاس آئے گا. حکومت کو بھی غرض ہو 25 سال بعد علی کے پاس آئے گی, علی حکومت کر لے گی. صلوات پر محمد. کتنے خوش قسمت ہیں آپ, ہم, ہے نا, خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے. یہ معمولی کرم خدا کا نہیں ہے. اور آئیے اب آخر مجلس میں دعا کریں, خدا میں نے تیرے چہیتے علی کے پورے 1 گھنٹہ فضائل پڑھے ہیں, مجھ کو تجھ سے اس کا انعام چاہیے خدا. اور انعام صرف یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے در علی سے وابستہ, مرتے دم تک در امیر المومنین سے وابستہ. اس لیے کہ علی خوش. روایت سناؤں آپ, پیغمبر نے فرمایا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے, نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, حج پر حج کرتا جائے, کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے, علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا.
اس علی کی ولادت کا مہینہ ہے. پیچھے 13 رجب گزری ہے, آگے فتح خیبر آ رہی ہے. آپ لوگ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے, ایک سنیے آپ بتائیں, اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. تو موسیٰ معصوم ہے, یہ سمجھانے. تو موسیٰ نے کہا تو کہاں سے لے آئے اللہ وہ زبان جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ تو خدا نے کہا اپنے لیے دوسروں سے دعا کرو, اس لیے کہ تم نے جو گناہ کیا اپنی زبان سے کیا ہے نا, ان کی زبان سے تو کیا نہیں, یہ تمہارے لیے دعا کریں. تو یہ اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا اس نالائق گنہگار کے لیے آپ دعا کر دیں گے. اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کا نسلی سلسلہ علی تک پہنچتا ہوگا. کسی کی مانے نہ مانے, اپنی اولاد کی تو مانیں گے نا. کسی کی سنے نہ سنے, اپنے بچوں کی تو آدمی سنتا ہے نا. اے بی بی فاطمہ زہرا, میں نے 1 گھنٹہ مولا کے فضائل بیان کیے ہیں بی بی, اور اس کا اجر یہ چاہیے کہ شیطانی وسوسوں سے بچا, جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے بچا رہے. لیکن جس کے اتنے فضائل ہیں نا, اس کی مظلومیت آپ لوگ بہت مزے میں ہیں, خدا کی قسم آپ لوگ بہت مزے میں ہیں. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے, سمجھے آپ. ورنہ ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جہاں آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. سناؤں آپ کو, 1 منٹ میں کرتا ہوں, سناؤں آپ کو مظلومیت مولا. وہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ فاطمہ میرا جز ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے سنی ہے نہیں سنی ہے؟ صحیح مسلم میں کہا گیا کہ یہ حدیث پیغمبر نے علی کے خلاف کہی. کیسے سنیے گا آپ, سناؤں مسئلہ کی مظلومیات. کہتے ہوا یہ, استغفر اللہ, ہم کو تو بیان کرتے شرم آ رہی ہے. جن کمبختوں نے گڑھا وہ کس کلیجے کے تھے. ابو جہل کی لڑکی سے کچھ چکر ہو گیا تھا, شادی وادی کرنا چاہتے تھے, مولا معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا جناب فاطمہ کو خبر ملی, غصے میں آئی پیغمبر کے پاس, سمجھا لیجئے علی کو, اس گھر میں یا تو اللہ کے رسول کی بیٹی رہے گی اور یا دشمن خدا کی بیٹی رہے گی, ابو جہل کی بیٹی. اب رسول اللہ نے سنا, ان کا بھی غصہ آیا, انہیں غصے میں نکلے, مسجد آئے, پبلک کو اکٹھا کیا, ممبر بیٹھے گا سن لیجیے آپ لوگ, علی میرا جگر کا ٹکڑا, فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. سن لیا آپ نے کیا کر دیا گیا؟ یہ پوری حدیث کہاں گھما دی گئی ہے؟ علی کے اگینسٹ. اتنا مظلوم سنا. پیغمبر نے فرمایا علی یوسف ثانی ہے. کیا خوبصورت ہے. حتیٰ کہ ہماری کتابوں میں بات آ گئی, انزع البتین کا لفظ آ گیا. اتنا اڑایا گیا, اتنا اڑایا گیا کہ کربلا میں امام حسین نے کہا کہ یہ انزع البتین کے بیٹے ہیں, بھیا ان سے کوئی نہیں ٹک پائے گا. یہ انزع البتین کیا ہے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. ان سبوں نے باقاعدہ مولا سلام اللہ علیہ کو بدصورت ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے پیغمبر نے کہا یوسف ثانی, جس کا پوتا علی اکبر ہو, اس کو یہ کہہ رہے کیا صاحب علی کی ٹانگیں لکڑی کی طرح سے ایسے دبلی کر. آپ سوچئے کیسی شکل بنے, چہرہ سیاہ, سر میں بال غائب, یہ انزا, یہ چڑیا صاحب ذرا سے یہاں بال, بطین تون نکلی ہوئی. آپ سوچئے اس شکل کا آدمی کیسا ہوگا. حلیہ تک بگاڑنے کی کوشش کی, شکل تک بگاڑنے کی کوشش کی گئی. میرے مولا کی, میرے مولا آپ کتنے صابر ہیں مولا. السلام علیکہ یا اصبر الصابرین. اللہ اکبر.
یہاں تک کہ 17 رمضان آ گئی. خضاب لگانا مستحب ہے نہیں ہے؟ رسول اللہ لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے؟ بقیہ امام لوگ لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے؟ مولا نے نہیں لگایا. معلوم ہے آپ کو امیر المومنین نے اپنی زندگی میں خضاب نہیں لگایا. کسی نے 5ویں امام سے پوچھا کہ جب مستحب ہے آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں, علی نے کیوں نہیں خضاب لگایا؟ کہ وہ پیغمبر کی فرمائش کے مطابق اسپیشل خضاب کے انتظار میں تھے. وہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا تھا علی تمہاری داڑھی کو تمہارے یہاں کے خون سے خضاب کیا جائے. 17 رمضان المبارک آ گئی. امیر المومنین منبر پر ہیں, ایک طرف امام حسن ہے ایک طرف امام حسین ہے, بقیہ پبلک ہے. نہیں معلوم کیا ہوا, تقریر کرتے کرتے مولا رک گئے. بیٹا حسن رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ 17 دن. حسین ابھی رمضان میں کتنے دن باقی ہیں؟ 13 دن. ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا, فرمایا آپ بہت قریب ہے وقت کہ جب اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے. یہاں تک کہ 18 رمضان آ گئی. پوری رات مولا کائنات نے مصلی عبادت پہ گزاری. کبھی کبھی آتے تھے, نکلتے تھے, آسمان کو تکتے تھے, کہتے تھے وہی رات ہے. خدا کی قسم یہ وہی رات, نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا نہ میں نے جھوٹ سنا ہے, یہ وہی رات. یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا. وہاں مسجد میں ابن ملجم اور اس کے 2 ساتھی اور جو تھے یہ اپنا سب, تو پہلے سے مسجد میں لوگ نماز شب وغیرہ پڑھنے کے لیے موجود تھے. تو ایک کو ان سبوں کی ایکٹیویٹیز پر شک ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے معاملہ. وہ وہاں سے نکلا تیزی سے کہ مولا کو بتا دیں یہاں ہم کو 2 لوگوں پہ 1 لوگوں پہ شک ہے. اتفاق سے جس راستے سے روز مولا جاتے تھے وہ مومن اسی راستے سے آیا. آج علی دوسرے راستے سے چلا, اور جب تک یہ ادھر پہنچتا تب تک ادھر مسجد میں آواز گونج گئی, واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی قد قتل وصی المصطفیٰ قد قتل علی المرتضی. خدا کی قسم ہدایت کا مینارہ گر پڑا, وصی مصطفیٰ قتل کر دیے گئے, علی مرتضی شہید کر دیے گئے. روایت کہتی ہے جبرائیل نے آواز لگائی تھی. کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس گھر میں یہ آواز نہ پہنچی ہو. جب تک پبلک سمجھے کیا ہوا, یہ تو الرٹ تھے نا, مارا اور بھاگے. جب تک پبلک سمجھے کیا ہوا تب تک ابن ملجم بھاگ نکلا. مسجد سے مومنین دوڑے, دوڑایا تو بٹ پبلک میں اور ابن ملجم میں ایک فاصلہ ہے. ادھر جو مین گیٹ ہے کوفے کا جہاں سے نکل کے جانا ہے وہیں قریب میں کسی مومن کا گھر تھا. اس کی بیوی نے تلوار پکڑائی, یہ لو کیا باہر نکل, میرے کان میں آواز آئی کوئی کہہ رہا تھا علی کا قتل ہو گیا. تلوار لے کے نکلا, دیکھا کوئی گزر رہا ہے. ارے یار نماز جماعت ہونے جا رہی, کہاں جا رہے؟ کا بہت ضروری کام ہے. کہا علی کے پیچھے نماز سے زیادہ ضروری کام ہے. ایک آواز میں نے سنی ہے علی کو قتل کر دیا گیا, کہیں تم مار کے تو نہیں جا رہے؟ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ وہ کہنا چاہتا تھا نہیں, اس کے منہ سے نکل گیا ہاں. بھائی اس مومن نے تلوار نکال لی اور لڑنا شروع کیا. کر تو نہیں پایا کچھ, لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پیچھے سے مسجد کے پبلک دوڑائے ہوئے تھی وہ پہنچ گئی. اتنا روکا اس نے اور وہ اریسٹ ہو گیا. اس ملعون سے ہم سے مطلب نہیں, واپس چلتے ہیں مسجد میں. تب اس طرح پتھر وتھر تو نہیں ہوتے تھے نا, کچی زمین تھی. روایت کہتی ہے یہ پھٹ گیا مسجد کی اٹھا کے مولا اپنے زخم میں ڈالتے جا رہے ہیں. سمجھے آپ؟ اللہ اکبر. اتنے میں امام حسن حسین اور مومنین دوڑے سب. جیسے ہی نظر پڑی, اپنا درد اپنی تکلیف نہیں, بیٹا حسن پہلے نماز پڑھا دو. اس سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. آپ بتائیے 2 رکعت نماز کتنی دیر میں ہوگی؟ 2 منٹ. وہ بھی اس حالت میں جس کا باپ ہو, بہت
لمبی والی نماز تھوڑی پڑھائے گا آدمی، 5 منٹ 10 منٹ نا، یعنی ضربت نکلنے کے زیادہ زیادہ 15 منٹ 10 منٹ۔ اب جب نماز ختم ہو گئی، روایت کہتی ہے کہ امام کو لوگوں نے، اصحاب نے چاہا پکڑا کے لے چلے، فاتح خیبر علی، لوگ اٹھا رہے ہیں، اتنی تیز زہر نے اثر کیا تھا اس پتہ نہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے اندر کہ لوگ اٹھاتے ہیں، امام کا پیر زمین پر رک نہیں رہا، امام کا پیر زمین پر ٹک نہیں رہا۔ اب کیا ہوگا؟ روایت میں گلیم کا لفظ ہے، کمبل ٹائپ، موٹی چادر کوئی چیز لائی گئی، رکھ دیا گیا امام کو اس پر، چاروں کونے اصحاب۔ کسی کو باپ کو اچانک یہ حالت ہو، اولاد نہیں روئے گی؟ جیسے ہی اٹھایا، کہتے ہیں امام حسن نے رونا شروع کیا، مولا کو سمجھ یا کیا بات ہے بیٹا، سب کا باپ مرتا ہے بیٹا، کوئی تم ہی اکیلے نہیں ہو۔ کہتے جیسے ہی مسجد سے نکلنے لگے، امام حسین کی چیخ نکلی، امام کو بولا صبر کرو بیٹا، برداشت کرو بیٹا، سب کا باپ مرتا ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ امام ہے، مرد ہے نا، مگر باپ کی یہ حالت دیکھ کے روئے، چیخے۔ اور مولا کا کیا حال ہے؟ دونوں کو کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ انصاف سے بتائیے، جب اس طرح مولا کو لے کے گھر آئے ہوں گے تو بیٹیوں نے فریاد نہیں کی ہوگی؟ بیٹیاں تو بیٹوں سے زیادہ چیخنے والی ہیں نا، لیکن وہاں روایت کہتی ہے امام کے انداز میں فرق ہے۔ امام حسن چیخے، مولا نے کہا چپ ہو جاؤ، امام حسین روئے، مولا نے کہا صبر کرو۔ روایت کہتی ہے جب مولا کو لے جا کے گھر میں لٹایا گیا اور بیٹیوں نے رونا شروع کیا، مولا نے کسی کو چپ نہیں کرایا۔ تاریخ کہتی ہے خود بھی مولا کائنات بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے رونا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ روئے، لیکن آئے 4 سال کی بچی کربلا میں باپ پر روتی ہے، تماچے کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر مولا امیر المؤمنین کا ثواب مرحومہ امام بادی بنت